अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर भी हमारा ये न्यूज़ शो जारी है। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान कुरम एजेंसी में 2 बम धमाके, मुतअद्दिद अफराद हलाक, 20 जख्मी। मैं हूँ पेशावर से शमीम शाहिद। पाकिस्तानी वजारत दाखिला का आला सतही इजलास, 23 बैनुल-अक़वामी NGOs को काम करने की इजाज़त देने से इनकार। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। नामा लीक्स की तहकीकात हतमी मराहिल में दाखिल, रहमान मलिक भी JIT के सामने पेश। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। क्वेटा में IG के दफ्तर के करीब धमाका, 11 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। सूबाई दारुल-हुकूमत से मैं सत्तार काकड़। मसीह शख्स तौहीन मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार। मैं हूँ लाहौर से सुमेरा लतीफ। ईद उल फितर अपने आबाई इलाकों में मनाने के लिए दूसरे शहर से आए सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में शहरियों ने अपने इलाकों को जाना शुरू कर दिया है। कोई रेलगाड़ी से जा रहा है तो कोई बस में सवार हो गया है। लाहौर से मैं हूँ कुमर रहमान खान। जनूबी एशिया, भारतीय कश्मीर में मुश्तल हुजूम ने पुलिस अफसर को मार मार कर हलाक कर दिया। 2 मुलजिम गिरफ्तार, तीसरे की तलाश जारी। मैं हूं श्रीनगर में यूसुफ जमील। और दूसरी अहम खबरों में, अफगान तालिबान के लीडर का कहना है कि अमेरिका बागियों से लड़ाई के लिए अपने फौजियों की तादाद में इजाफा करके सख्त गलती कर रहा है। फिलिपाइन के अहदेदारों का कहना है कि वो जनूबी शहर में इंतहा पसंद बागियों के खिलाफ 1 माह से जारी लड़ाई में कामयाबी हासिल कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। अमरीकी सेनेट के रिपब्लिकन्स कई हफ्तों के बंद कमरे में मुज़ाकरात के बाद एक बिल का मुसव्वदा मंज़िल आम पर ले आए हैं जो अमरीका के सेहत आमा के निज़ाम को बेहतर करेगा और ओबामा केयर की जगह लेगा। वेनेजुएला के सिक्योरिटी हुक्काम की जुमेरात के रोज एहतजाजियों से झड़पें हुई हैं और कैराकास में मुजाहिरीन पर रबर की गोलियां बरसाई गईं, जिनसे एक 22 साला शख्स हलाक हो गया। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि शिमाली कोरिया ने एक और रॉकेट इंजन का तजर्बा किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं जिसके तहत साबिक सदर बराक ओबामा दौर की उन गाइडलाइंस को मंसूख कर दिया गया है जिसमें अमरीकी कौंसल खानों में वीजों की प्रोसेसिंग के वक्त का तयन किया गया था। और खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के कबायली इलाके कुर्रम एजेंसी के सदर मकाम पारा चनार में 2 बम धमाकों में मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए हैं। पेशावर से तफसील दे रहे हैं शमीम शाहिद। पाकिस्तान के कबायली इलाके कुरम एजेंसी के सदर मुकाम पाड़ा चिनार में जुमे की शाम 2 बम धमाके कड़मान अड्डा नामी इलाके के करीब एक बाजार में हुई, जहां बड़ी तादाद में लोग खरीदारी के लिए मौजूद थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पहले धमाके के बाद जब लोग इमदादी सरगर्मियों के लिए जायवकुआ पर पहुंचे तो दूसरा धमाका हुआ। ज्यादातर अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दर्जनों जख्मियों में से बाज़ की हालत नाजुक बताई जाती है, जिससे हलाकतों में इजाफे का खदशा है। धमाके के बाद कुरम एजेंसी की तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अफगान सरहद के करीब वाक़या कबायली इलाके कुरम एजेंसी में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान दहशतगर्दी का ये तीसरा बड़ा वाक़या है। अप्रैल के अवाखिर में एजेंसी में सड़क के किनारे नस्ब देसी साख्ता बम से एक मुसाफिर गाड़ी को निशाना बनाया गया था, जिससे कम से कम 14 अफराद हलाक हो गए थे। इससे कबल मार्च में पाड़ा चिनार के एक इमाम बारगाह के करीब बम धमाके में कम से कम 25 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए थे। कुरम एजेंसी में एक अरसे तक शिया और सुन्नी बिरादरी के दरमियान फिरकावाराना कशीदगी भी रही है और दोनों जानिब के शिद्दत पसंद अनासर एक दूसरे को निशाना बनाते रहे हैं। ताहम मुकामी कबायली अमायदीन की तरफ से दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह होने के बाद फिरकावाराना तशद्दुद के वाक़यात तकरीबन खत्म हो गए हैं। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। उधर कोयटा में आज जुम्मे के रोज इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के दफ्तर के नजदीक एक कार बम धमाके में 11 अफराद हलाक और 15 जख्मी हो गए, जिनमें कई पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। तालिबान के ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया है। कोयटा से रिपोर्ट भेजी है सत्तार काकड़ ने।
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں ایک کار بم حملے میں 8 پولیس اہلکاروں سمیت 11 افراد ہلاک اور 1 درجن سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکہ جمعے کے صبح صوبائی دارالحکومت کے حساس علاقے گلستان روڈ پر آئی جی بلوچستان کے دفتر کے سامنے شہداء چوک پر پولیس کے ایک چوکی کے قریب ہوا۔ ڈی آئی جی کوئٹہ پولیس عبدالرزاق چیمہ نے دھماکے کی جگہ کا معائنہ کرنے کے بعد صحافیوں کو بتایا، تقریباً 9 کے اراؤنڈ یہ ایک گاڑی یہاں آئی جس کو روکا گیا۔ پولیس نے اپنی ایک جو آئی جی آفس کے سامنے ہماری جو سیکیورٹی لگی ہے وہاں سے یہ ٹرن ہو کے تو مشن روڈ کی طرف آئی، وہاں ایک پوسٹ تھی، انہوں نے اس کو اشارہ کیا تو اس پہ وہیں اس کا وہ دھماکہ ہو گیا۔ ابھی ہم نے مزید سیکیورٹی کل کی میز لی، ہم اس کی طرف زیادہ توجہ دے رہے ہیں تاکہ کہیں اور کوئی ابینڈن گاڑی یا کوئی اور چیز نہ ملے۔ ڈی آئی جی کے بقول بظاہر دھماکہ ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا، تاہم آئی جی کے دفتر میں کام کرنے والے ایک عینی شاہد رحمت اللہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا، میں ڈپٹی افسر تھا وہاں اور جہاں دھماکہ ہوا ہے سفید کلر کی گاڑی تھی، خود کش لڑکا 17 سال کا 18 کا ہوا، اس گاڑی کو آئی جی آفس کو ہٹ کیا ہے، ادھر سے ہم لوگوں نے گاڑی پھنس گئی ہے، ادھر سے گاڑی کو پیچھے کیا لایا آگے ادھر اس سائڈ پہ سکول کی سائڈ، ادھر ایک مورچے پہ جو ہے نا مورچے کے ساتھ گاڑی کھڑا کیا، ادھر جو ہے نا ہم لوگ اس کا تلاشی لینا چاہ رہے ہیں، میں جا رہا تھا اسی گاڑی کی طرف تو جو ہے نا اتنی دیر میں دھماکہ ہو گیا۔ بم ڈسپوزل حکام کے مطابق دیسی ساختہ بم دھماکے میں تقریباً 75 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا۔ دھماکے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دڑے جماعت الاحرار کی طرف سے قبول کر لی گئی ہے۔ کوئٹہ میں انسپکٹر جنرل پولیس کے دفتر کے سامنے اس سے پہلے بھی دھماکے ہو چکے ہیں، جس کے بعد اس علاقے میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ یہ علاقہ انتہائی حساس ہے، جہاں ایک جانب آئی جی بلوچستان کا دفتر اور کینٹ میں داخل ہونے کے لیے سیکیورٹی چیک پوسٹ واقع ہے، دوسری طرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان، محکمہ تعلیم کا ایک دفتر، طلبات کا اسکول اور کالج بھی اسی علاقے میں ہے۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ رواں ماہ ضلع مستونگ میں ایک کالعدم تنظیم لشکر جنگوی العالمی کے ٹھکانے کو تباہ کرنے کا ردعمل ہو سکتا ہے۔ رواں ماہ کے اوائل میں پاک فوج نے اپنے ایک بیان میں بلوچستان میں داعش کا تنظیمی ڈھانچہ قائم ہونے سے پہلے ہی تباہ کرنے اور ضلع مستونگ کے پہاڑی علاقے میں ایک کارروائی کے دوران 2 خودکش حملہ آوروں سمیت 12 افراد ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے غیر سرکاری تنظیموں کے لیے اپنی نئی پالیسی پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے، جس کے تحت 73 بین الاقوامی گروپس کو ملک میں کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جبکہ 23 NGOs کو بقول ان کے ماضی کی کارکردگی کی بنا پر کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتائیں گے محمد اشتیاق۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے ملک میں کام کرنے والی 23 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں یعنی INGOs کو کام کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ نے 73 INGOs کو ملک میں کام کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ 20 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے بارے میں فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں INGOs کی رجسٹریشن کو حتمی شکل دینے سے متعلق پالیسی پر غور کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے اجلاس کے دوران کہا کہ بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کی رجسٹریشن ملک کی سلامتی کے حوالے سے انتہائی اہم ہے اور ان کے بقول INGOs کے لیے قواعد وضع کرنا ایک اہم کامیابی ہے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا کہ وہ بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیمیں جنہیں وزارت داخلہ نے رجسٹریشن کے عمل کے دوران منظوری نہیں دی، انہیں وزارت کے سامنے اپیل کرنے کا حق دیا جائے گا۔ جن بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو ملک میں کام کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، تاحال سرکاری طور پر ان کے نام ظاہر نہیں کیے گئے ہیں، لیکن وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ منظور شدہ اور غیر منظور شدہ بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کی فہرست کو حتمی شکل دینے کے بعد وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر جاری کر دیا جائے گا۔ عالمی NGOs سے وابستہ بعض افراد کا موقف ہے کہ رجسٹریشن کا نظام نہایت پیچیدہ اور وقت طلب ہے۔ ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ نامی غیر سرکاری تنظیم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد تحسین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انہیں اس سارے عمل پر تحفظات ہیں۔ میری بڑا اسٹرانگ ریزرویشن یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ انٹیریئر منسٹری کا کام نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ فارن فنڈنگ جو لے کے آئے ہیں وہ کس طرح کے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ جو گروپ بیٹھ کے یہ سارے فیصلے کرتا ہے
اس میں پاکستانی سول سوسائٹی میں سے کوئی بھی نہیں ایک انسان کو بٹھایا کہ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کون پاکستانی فرینڈ ہے یا پاکستانی دشمن ہے. محمد تحسین کہتے ہیں کہ بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو ملک میں کام کرنے کی اجازت دینے اور ان کے کام کو سہل بنانے سے عالمی سطح پر پاکستان کی نیک نامی ہوگی. 2 سال قبل پاکستان کی وفاقی حکومت نے بین الاقوامی NGOs کو ملکی قوانین کے دائرے میں لانے کے عمل کا آغاز کیا تھا اور ان کے اندراج کا ایک نیا نظام متعارف کرایا تھا تاکہ ان کی سرگرمیوں کی نگرانی کی جا سکے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. وزیر اعظم نواز شریف کی جائیداد، کاروبار اور اثاثوں کی چھان بین سے متعلق بینامہ تحقیقات اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں. آج سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے JIT کے سامنے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروایا. اس بارے میں یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے اسلام آباد سے محمد جلیل نے. پاکستان کی وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان کے بیرون ملک اثاثوں کی تحقیقات کے لیے عدالت عظمیٰ کے حکم پر تشکیل دی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا کام حتمی مراحل میں داخل ہو گیا ہے. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم 6 ہفتوں سے زائد عرصے سے اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے اور اس کے سامنے وزیر اعظم نواز شریف، ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف اور ان کے بیٹے حسین اور حسن سمیت متعدد افراد پیش ہو چکے ہیں. جمعے کو پاکستان کے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے پہلے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو دستاویزات JIT کے سامنے پیش کریں گے اس کے بعد اس معاملے سے متعلق مزید شواہد کی ضرورت نہیں ہوگی. رحمان ملک نے کہا کہ جو رپورٹ میری موجود تھی سپریم کورٹ کا، اس کا ایک ایک لفظ میں نے کنفرم کیا. میں نے 2 لیٹر اور جو پریزیڈنٹ تارڑ کو لکھے تھے وہ بھی پیش کیے ہیں، اور جہاں جہاں کوئی گرے ایریا تھا میرے حساب سے جو کور نہیں تھا میں نے وہ بھی کر. واضح رہے کہ رحمان ملک نے 1990 کی دہائی میں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA میں بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل شریف خاندان کے متعلق تحقیقات کی تھیں. وزیر اعظم کے صاحبزادوں کے وکیل پاناما لیکس سے متعلق مقدمے کی سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران یہ کہہ چکے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ رحمان ملک کی رپورٹ کو مسترد کر چکی ہے اور قانون کی نظر میں اس رپورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تحقیقاتی ٹیم نے 8 مئی کو اپنا کام شروع کیا تھا اور اسے یہ تحقیقاتی عمل مکمل کرنے کے لیے 60 روز کا وقت دیا گیا ہے. 1 روز قبل ہی جسٹس اعجاز افضل کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ سے کہا کہ وہ ہر صورت میں 10 جولائی کو اپنی حتمی رپورٹ پیش کریں. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ واجد ضیاء نے 3 رکنی بینچ کو آگاہ کیا کہ مبینہ طور پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو شریف خاندان کے اثاثوں سے متعلق مکمل تفصیلات فراہم نہیں کر رہا ہے. اس پر عدالتی بینچ نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ریکارڈ فراہم نہیں کیا جاتا تو FBR کے سربراہ کو عدالت طلب کیا جا سکتا ہے. اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے بینچ کو یقین دلایا کہ تمام دستیاب ریکارڈ ٹیم کو پیش کیا جائے گا. 3 رکنی بینچ کی ایک گزشتہ سماعت کے دوران بھی تحقیقاتی ٹیم نے مختلف اداروں کی طرف سے مبینہ طور پر تعاون نہ کرنے اور تحقیقات پر اثر انداز ہونے کی شکایت کی تھی، لیکن ان اداروں نے ان الزامات کو مسترد کیا تھا. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. افغان طالبان کے لیڈر کا کہنا ہے کہ امریکہ باغیوں سے لڑائی کے لیے اپنے فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر کے سخت غلطی کر رہا ہے. ان باغیوں نے اپنے ملک پر غیر ملکی تسلط کے خاتمے تک جدوجہد کرنے کا عزم کر رکھا ہے. مولوی ہیبت اللہ اخندزادہ نے جمعے کے روز یہ بیان دیا جو عید الفطر سے قبل جاری کیا گیا. بھگوڑے باغیوں کے سربراہ نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ اپنے فوجی موجودگی اور فوجیوں میں اضافے سے ہمارے ارادوں کو توڑ دیں گے تو آپ سخت غلطی پر ہیں. مسئلے کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ کابل کی نااہل حکومت کی درخواست پر اس ملک پر قبضہ جاری رکھیں، اور متنبہ کیا کہ امریکی فوجیوں میں یہ اضافہ ملک کو مزید غیر مستحکم کرے گا. بھارتی کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر میں جامع مسجد کے قریب ایک ہجوم نے ایک پولیس افسر کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا ہے. اس سے قبل اس کی فائرنگ سے 3 نوجوان شدید زخمی ہو گئے. سری نگر سے یہ رپورٹ ہے یوسف جمیل کی. نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر کی جامع مسجد کے باہر جمعرات کی شب ایک ہجوم نے ایک پولیس آفیسر محمد ایوب پنڈت کو دبوچ کر اس قدر پیٹا کہ اس کی موقع ہی پر موت ہو گئی. دیکھنے والے کہتے ہیں کہ وردی کے بغیر اور عام لباس میں ملبوس پنڈت، جو پولیس میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے، اور ان کے 2 ساتھی تاریخی مسجد کے باہر تعینات تھے. نماز عشاء اور تراویح کی ادائیگی کے بعد جب لوگ ہجوم کی صورت میں اور ہم بھارت سے آزادی چاہتے ہیں کا نعرہ لگاتے ہوئے مسجد سے باہر آ رہے تھے تو پولیس افسر نے مبینہ طور پر اپنے موبائل فون سے اس کی عکس بندی شروع کر دی. ہجوم کے ایک حصے نے اعتراض کرتے ہوئے پولیس افسر سے اپنی شناخت ظاہر کرنے کے لیے کہا.
हजूम के तेवर देकर पुलिस अफसर के साथ ही भाग गए। पुलिस अफसर और हजूम में शामिल चंद नौजवानों में जो तैश में नजर आ रहे थे के दरमियान बहस के दौरान जब नौबत हाथापाई तक पहुंची तो पुलिस अफसर ने तपंचा गिर से साइलेंसर लगी पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। 3 नौजवान जख्मी हो गए। उसके बाद बिफरे हजूम ने पुलिस अफसर को मार मार कर हलाक कर दिया। पुलिस का कहना है कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट और उसके साथी मस्जिद के बाहर निगरानी और एंटी सबोटाज यानी इंसदाद तकरीबकारी की ड्यूटी पर तैनात थे। उसने ये भी बताया कि वाक़े में शामिल 3 अफराद की शिनाख्त हो चुकी है और इनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूबे के पुलिस सरबराह शीशपाल वेद ने बताया कि पुलिस अफसर मस्जिद के बाहर लोगों की हिफाजत और इस बात को यकीनी बनाने के लिए तैनात था कि वो किसी रुकावट के बगैर नमाज अदा कर सकें। उनके अपने अल्फाज में ये इंतहाई बदकिस्मती का वाकया है। लगता है इंसानियत और बेरहमी के दरमियान मुकम्मल फर्क है। गलत क्या है, लोगों को इसका इदराक होना चाहिए। इस हलाकत पर नई दिल्ली के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के सियासी और समाजी हलकों के साथ साथ आम लोगों की तरफ से सख्त नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। सरकर्दा मजहबी रहनमा और इस्तिसाब राय का मुतालबा करने वाली कश्मीरी जमातों के एक इत्तेहाद के सरबराह मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि वो इंतहाई दुखी हैं और वो इस गनाहनी हरकत की मजम्मत करते हैं। शब कदर के दौरान नौहत्ता में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और जो ये लिंचिंग का वाकया पेश आया है इसकी न तो कोई इस्लाम में कोई गुंजाइश है, ना ही हमारे माशरे में कोई गुंजाइश है। हम समझ सकते हैं कि नौजवानों में गुस्सा है और तेश है, खासकर पुलिस और फोर्सेस के खिलाफ, लेकिन ऐसा कोई अमल नहीं उठना चाहिए, कदम नहीं उठना चाहिए जो कि बुनियादी इंसानी जो असूल हैं उनके खिलाफ हो। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मकामी पुलिस सूबे में जारी शोरिश और बदअमनी से निपटने के दौरान सब्र तहम्मुल से काम ले रही है। मैं ये बताना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है ये पूरे मुल्क में वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्स है। ये बहुत ही ज्यादा बहादुर है, बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाले हैं, पर इस वजह से ये सब्र कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अपने लोगों के साथ डील करते हुए दे आर शोइंग रेस्पेक्ट। और जिस वक्त जिस दिन इनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा तो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। पुलिस अफसर की बहन ने उसकी तदफीन के मौके पर नामानिगारों के सामने इस्तफसार किया कि उसका भाई भी मुसलमान था और क्या इस्लाम शब कदर के दौरान मस्जिद के बाहर उसको बेदर्दी के साथ कत्ल करने की इजाजत देता है। जुमे को श्रीनगर के पुराने शहर में हिफाज दस्तों ने कर्फ्यू जैसी पाबंदियां नाफिज की, जिसके बायस जामा मस्जिद में माह रमजान के आखिरी जुमे यानी जुमअतुल विदा का इज्तिमा नहीं हो सका। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये न्यूज़ शो जारी है, लेकिन फेसबुक लाइव से हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।